نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے وطنی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ سبھی کو 68واں یوم جمہوریہ مبارک ہو۔ خدا کرے کہ ہمارا ملک براہ ترقی ہمیشہ گامزن رہے، اور وطن سے محبت کرنا یہ ایمانی تقاضا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ بحسرت نگاہ مکے سے فرمایا تھا کہ اے مکہ، تو مجھے سب سے پیارا ہے، اگر تیرے باشندے مجھے ہجرت پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس ایک شخص تھانہ بھون سے تعلق رکھنے والا آیا اور آ کر کے بیٹھ گیا تو حضرت نے فرمایا کہ بوئے وطن آ رہی ہے۔ تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے کہ پتھر کی مورتی کو سمجھا ہے تو خدا ہے، پتھر کی مورتی کو سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ ہوتا ہے۔ شہید اشفاق اللہ خان کو جب تختہ دار پر لٹکا رہے تھے تو جلاد نے آخری تمنا معلوم کی، تو شہید ہونے والے اشفاق اللہ خان نے کہا تھا کہ کچھ آرزو نہیں ہے، بس آرزو تو یہ ہے، کچھ آرزو نہیں ہے، بس آرزو تو یہ ہے، رکھ دے ذرا سے کوئی خاک وطن کفن میں۔ تو میرے عزیزو، 5 منٹ کا میں آپ سے وقت لوں گا۔ میرے عزیزو، ہندوستان کی داستان بہت طویل ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہندوستان کی داستان جنگ آزادی سے قبل یا بعد پر روشنی ڈالوں یا اس دور کے باقی فرقہ پرستوں سے شروع کروں جنہوں نے ملک کے اندر نفرت و تعصب کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اور جنہوں نے اپنے ظلم سے مسلمانوں کو قدم قدم پر آلام و مصائب کے خوفناک طوفان میں جھلسا کر رکھا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ جدھر بھی کان لگائے، جدھر بھی ذہن لگائے، ادھر سے ہی ہندو ہندی ہندوستان، مسلمان بھاگو پاکستان کی صدائیں آ رہی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو آزاد کرانے اور انگریز کی غلامی سے چھڑانے کی اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا کہ جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریز کی غلامی ہی کو پسند کریں گے، تو وہ لوگ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ جن مسلمانوں نے اپنی لہو سے مادر و وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلم حکمرانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ بلند کیا تھا، آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے اور دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ لیکن ان ظالموں کو کیا معلوم ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دی ہے، انہیں کیا معلوم ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1957 میں 51,000 علماء شہید ہوئے، انہیں کیا معلوم ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام اور شیخ الہند کالا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی، انہیں کیا معلوم ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو بڑھنا کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا، آج مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج
آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. وہ بابر کو غاصب کہتے ہیں, اکبر کو غاصب کہتے ہیں, لیکن آج مٹھی بھر فرقہ پرست نظر افراد مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. یہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کرتی ہیں, تم کو پاکستان بھیجنے کی باتیں کرتی ہیں. ذرا ان کو بتا دو کہ یہاں کے چپے چپے پر ہماری پیشانیوں کے نشانات ہیں, یہاں کے ذرے ذرے پر ہمارے قدموں کی چھاپ ہے. لیکن ہمارے قدموں کی چھاپ ہے تو دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وطن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.